ہوئی ہیں۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، آ گئے در سیدہ پر جناب سلمان، کہا فضہ یہ بتا کہ کون سی ایسی فضیلت ہے جو تجھے مجھ سے افضل کرتی ہے۔ جناب فضہ نے کہا سلمان یہ نہ پوچھو، تم بھی اسی آقا کے غلام، میں بھی اسی آقا کی غلامی کر رہی ہوں، تم بھی اسی دہلیز پہ سجدہ کرتے ہو، میں بھی اسی دہلیز پہ سجدہ کر رہی ہوں۔ جناب سلمان کا اصرار بڑھا، جناب سلمان نے اصرار کیا نہیں فضہ بتانا پڑے گا، ایسی کیا بات ہے کہ تو مجھ سے زیادہ افضل ہے۔ جناب سلمان سے فضہ نے کہا سلمان اگر سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، یہ تمہارے رسول ہیں نا جن کی تم نوکری کرتے ہو، جن کی میں نوکرانی ہوں، جن کا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جن کے یہاں پر تم 24 گھنٹے نوکری کر رہے ہو اور تمہارا بڑا شرف، سلمان میں تم سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ بیدار ہوئیے گا، توجہ رکھے گا، کون کہہ رہی ہیں؟ جناب فضہ کہہ رہی ہیں۔ کس سے؟ جناب سلمان سے۔ کہاں بات ہو رہی ہے؟ در سیدہ پر، دروازے کے اندر ادھر جناب فضہ ہیں، دہلیز پر جناب سلمان ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ سلمان میں تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ سلمان نے کہا اچھا۔ جناب فضہ نے کہا سلمان تعجب نہ کر، میں تیرے رسول سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ کہا اچھا، کہا میں تیرے علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ اتنا سننا تھا کہ جناب سلمان کا تعجب اور بڑھ گیا۔ کہا سلمان اور سنتا چلا جا، میں تیرے اور اپنے آقا حسن و حسین سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ اتنا سننا تھا، جناب سلمان کو برداشت نہ ہوا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ رسول محو عبادت ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ انتظار کیا، رسول نے نماز کو ختم کیا، ایک مرتبہ سلام کیا، یا رسول اللہ سلام ہو۔ اے سلمان کیسے پریشان ہو؟ کہا اللہ کے رسول ابھی دہلیز سیدہ سے آ رہا ہوں، فضہ سے ملاقات ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے سلمان میں تم سے پہلے جنت میں جاؤں گی، میں علی سے پہلے جنت میں جاؤں گی، میں حسن و حسین سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ اور اللہ کے رسول قیامت تو یہ ہو گئی کہ آپ کا بھی نام لیا ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گی۔ جناب رسول اللہ نے کہا سلمان ناراض ہونے کی کیا بات ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، پریشان ہونے کی کیا بات؟ توجہ رکھیے گا، دیکھیے ایک ایسا نتیجہ دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ دلوں میں اترے گا۔ جناب سلمان سے رسول اللہ کہہ رہے ہیں سلمان پریشان کیوں ہوتے ہو، چلو چل کر اپنی بیٹی سے پوچھ لیتے ہیں کس وجہ سے کہہ رہی ہیں۔ جناب سلمان پیچھے پیچھے، کائنات کا نبی آگے آگے، در سیدہ پر آئے، آنے کے بعد دق الباب کیا، آواز دی فضہ۔ ایک مرتبہ تطہیر کے آنگن میں پرورش پانے والی فضہ نے اپنی کانوں میں نبوت کی آواز کو سنا، سنبھلی ہوئی چادر کو پھر سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد دروازے سیدہ پر آئیں، دہلیز سیدہ پر آئیں اور پردے کی آڑ سے رسول اللہ کو سلام کیا، السلام علیکم اے رسول اللہ۔ رسول اللہ نے جواب سلام دیا، اے فضہ تم پر بھی ہمارا سلام ہو، لیکن فضہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے سلمان سے کیا کہہ دیا کہ سلمان کو برداشت نہیں ہو رہا؟ جناب فضہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے کچھ نہیں کہا ہے۔ کہا فضہ تم نے یہ نہیں کہا کہ تم سلمان سے پہلے جنت میں جاؤ گی، تم نے یہ نہیں کہا کہ تم حسن و حسین سے پہلے جنت میں جاؤ گی، تم نے یہ نہیں کہا کہ تم علی سے پہلے جنت میں جاؤ گی، تم نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گی۔ جناب فضہ نے اتنا سنا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا سرکار اگر اجازت ہو، گستاخی معاف ہو، توجہ رکھیے گا، تو اجازت ہے یہ کنیز کچھ عرض کرے؟ کہا ہاں ہاں فضہ اجازت ہے، بتاؤ کیا عرض کرنا چاہتی ہو؟ جناب فضہ نے کہا سرکار میں اپنی اور آپ کی بات کیا کروں، اس سلمان کی بات کیا کروں، یہ جو میری ملکہ ہے نا، یہ جو میری مالکن ہے نا، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں جنت بنی ہے، جس کے صدقے میں حسن و حسین جیسے ہمیں معصوم امام ملے ہیں، ان فاطمہ سے پہلے میں جنت میں جاؤں گی۔ توجہ آپ کی، ایسا ہی سناٹا تھا وہاں بھی جب جناب فضہ بیان کر رہی تھیں، جیسا سناٹا اس وقت یہاں پر ہے۔ لیکن سنیے، اتنا سننا تھا، جناب سلمان نے کہا فضہ خبردار،
فاطمہ سے پہلے جنت میں یہ کیسے کہہ دیا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا فضہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم فاطمہ سے پہلے جنت میں جاؤ گی؟ جناب فضہ نے کہا اللہ کے رسول میری کیا مجال کہ جو میں اپنے پاس سے کوئی بات عرض کروں۔ ابھی پچھلے جمعے اسی مسجد نبوی میں آپ جمعے کے خطبے میں کہہ رہے تھے کہ فاطمہ بروز محشر ایک اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گی، اس اونٹنی کی مہار فضہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کے رسول آپ بتائیے جس کے ہاتھ میں مہار ہوتی ہے وہی تو آگے چلا کرتا ہے، جو آگے چلے گا وہی تو پہلے جنت میں جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یا جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہوگی وہ فضہ ہوں گی۔ جناب فضہ نے کہا میرے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہوگی، جناب سیدہ سے پہلے، پنجتن پاک سے پہلے میں جنت میں جاؤں گی۔ لیکن عزادارو اب ایک جملہ میں بارگاہ جناب فضہ میں دست ادب جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام عزاداروں کی جانب سے میں کہوں گا اے جناب فضہ، اے مادر حسنین، اے سیدہ کی نوکرانی، اے جناب علی مرتضیٰ کی بہن، اے جناب رسول اللہ کی بیٹی، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ امام حسن حسین سے پہلے جنت میں جائیں گی، آپ سیدہ سے پہلے جنت میں جائیں گی، آپ رسول اللہ سے پہلے جنت میں جائیں گی، آپ علی مرتضیٰ سے پہلے جنت میں جائیں گی، آپ جناب سلمان سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ لیکن میری بیوی، میری شہزادی، اے میری آقا زادی، اگر آپ ایک مرتبہ یہ دیکھ لیتی کہ اس دنیا میں کچھ عزادار بھی ہیں تو شاید آپ یہ نہ کہتی کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گی، اس لیے کہ جب تک ایک ایک عزادار جنت میں نہ چلا جائے فاطمہ کہتی ہیں میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ یہ عظمت عزادار ہے، یہ فضیلت عزادار ہے۔ سیدہ جناب فضہ تو اس وقت جائیں گی نا جنت میں جب جناب سیدہ جائیں، اور جناب سیدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے حسین کا ایک ایک عزادار جنت میں نہ چلا جائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ یہ شیعہ یہ بھی کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کتنے بڑے گناہ کر لیں، نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، کچھ بھی کر لیں، جنت ہماری پکی ہے۔ بھائی قسم خدا کی کبھی کسی شیعہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جنت ہماری پکی ہے، اس لیے کہ انہیں اس منبر رسول سے بتایا جاتا ہے جنت اعمال پر ملے گی، جنت عقیدے پر ملے گی، جس کے جتنے اچھا عقیدہ ہوگا اس کو اتنا اچھا عمل ملے گا۔ لیکن عزیزان گرامی ویسے ہی گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے کوئی قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے دریا میں راستہ نہیں بن سکتا ویسے گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے آگ جلتی ہوئی آگ کسی کے لیے گلزار نہیں ہو سکتی، گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے کوئی انسان اپنے قلم کو تلوار نہیں بنا سکتا گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا۔ توجہ رکھیے گا، جیسے کوئی مغرب سے سورج کو پلٹا نہیں سکتا ویسے ہی گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہو سکتے گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا۔ مگر توجہ رکھیے گا، قالین ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر اڑانے والا سلیمان ہو، بھائی لوہا موم بن سکتا ہے اگر بنانے والا داؤد ہو، آگ گلزار ہو سکتی ہے اگر گلزار کرنے والا ابراہیم ہو، جی دریا میں راستے بن سکتے ہیں اگر بنانے والا موسیٰ ہو، اپنے قلم کو تلوار بن سکتی ہے اگر بنانے والا حسن ہو، بھائی سورج پلٹا سا جا سکتا ہے اگر پلٹنے والا پلٹانے والا علی ہو، چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر ٹکڑے کرنے والا مصطفیٰ ہو، گناہ گار جنت میں جا سکتا ہے اگر لے جانے والی فاطمہ ہو۔
اس لیے کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کی مالکہ نے کہا کہ میں عزاداروں کو جنت میں لے جاؤں گی۔ اور کیسے عزادار؟ وہ عزادار کہ جو حسین پر گریا کرتے ہوں۔ کیسے عزادار؟ وہ عزادار کہ جن کی پیشانی پر سجدوں کے نشان بھی ہوں، سینوں پر ماتم کے نشان بھی ہوں۔ وہ سینے اچھے نہیں لگتے کہ جن کی پیشانی سجدوں سے خالی ہو، اور وہ پیشانی اچھی نہیں لگتی کہ جن کے سینے ماتم حسین سے خالی ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ مجلس افضل، عزاداری افضل، نماز کچھ نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نماز افضل، عزاداری کچھ نہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے ہمارے چوتھے امام سے، امام سید سجاد، کہ جو ایک وقت میں، اللہم صلی اللہ محمد، جو ایک وقت میں سید الساجدین بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں۔ 35 سال خون بہایا ہے، خون کے آنسو روئے ہیں امام اپنے بابا کی یاد میں، اور نماز ایک لمحے کے لیے منحرف نہیں، ایک نماز قضا نہیں دکھا سکتا کوئی انسان۔ کربلا سے شام، شام سے کوفہ، قید خانہ، زندان، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، کمر میں لنگر، اور ایسے عالم میں سید سجاد کی نمازیں کہ اللہ کو کہنا پڑا زین العابدین ہیں آپ، عبادتوں کی زینت ہے سید سجاد۔ اب آپ بتائیے، جب خون رونے والے کی نماز قضا نہیں ہے تو خون بہانے والے کی نماز کیوں کر قضا ہونی چاہیے؟ ایک ہی وقت میں سید سجاد بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، عبادتوں کی زینت ہے۔ آج اسی امام کا ماتم کرنے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ 25 محرم کی شب، بڑی قیامت کی شب، خون رونے والے کا جنازہ، جس نے اپنے بابا کو ٹکڑے کربلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، صاحبان اولاد ہیں، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے اور اسے دفن کرنے کی اجازت نہ ملے، آپ سوچئے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اگر ایک جنازہ ہو تو کیا گزرے گی، لیکن جس کے گھر سے 18 جنازے اٹھ گئے ہوں اور کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، اس امام کے دل سے پوچھو کہ سید سجاد کو جب قید کر کے لے جایا جا رہا تھا تو سجاد بابا کے لاشے سے کہہ رہے تھے بابا مجھے معاف کر دینا، ارے یہ بیٹا اتنا مجبور ہے کہ آپ کو کفن بھی نہیں دے سکتا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو، یہ بیمار امام قید خر کے کوفے کی طرف چلے، پورا قافلہ بے مقنعو چادر ہیں بیویاں، اور یہ قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ پہ رکا۔ رکنے کے بعد کسی نے امام سے پوچھا اے سید سجاد، ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ نیزوں پر تمام شہداء کے سر ہیں، لیکن میں دیکھا کہ کہیں پر بھی عباس کا سر نظر نہیں آتا۔ عزادارو سنیں گے مصائب۔ ایک مرتبہ آنے والے شخص نے ہمارے بیمار امام سے پوچھا مولا کیا امام حسین کا ساتھ کربلا میں عباس نے نہیں دیا؟ اتنا سننا تھا۔ امام نے چیخ ماری اے شخص خاموش ہو جا، ارے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا چچا عباس میرے بابا کا ساتھ نہ دے؟ اس نے کہا مولا گستاخی معاف، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمام شہداء کے سر نیزوں پر ہے لیکن عباس کا سر نظر نہیں آتا۔ سنیں گے مصائب۔ 25 محرم ہے، جتنا گریہ کرنا ہے کر لیجئے۔ امام نے اتنا سنا،
سائل کا ہاتھ پکڑا اور ایک گھوڑے کے پاس لائے. عجیب گھوڑا تھا آزادارو، ایسا گھوڑا پورے قافلے میں مجھے کسی مقتل میں نہیں ملا کہ جو حالت اس گھوڑے کی تھی وہ پورے قافلے کی کسی گھوڑے کی نہیں تھی. کیا حالت تھی؟ سنے منظر سنے کیا حالت تھی. مصائب تصور کرنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہے. آپ تصور کیجئے، میں بیان کر رہا ہوں. مقتل کہتا ہے امام سجاد اس گھوڑے کے پاس لے کر آئے کہ جس گھوڑے کی گردن میں ایک سر تھا. امام سجاد نے کہا اے شاہ یہ سر دیکھ رہا ہے، یہ سر کسی اور کا نہیں ہے بلکہ میرے چچا عباس کا سر ہے. سائل نے کہا اے مولا، ارے تمام شہداء کے سر نیزے پر ہیں، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا میرے چچا سے پوچھ لے. ایک مرتبہ سر عباس سے آواز آئی اے سجاد، جب میں نیزے سے آنکھوں کو کھولتا ہوں تو مجھے زینب سکینہ کا سار بے مقنع و چادر نظر آتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی آواز گریہ بلند ہے عزادارو. دیجئے پرسا سیدہ آ گئی ہیں، پنجتن پاک آ گئے ہیں، حسین اپنے بیٹے کا پرسا لینے آ گئے ہیں، امام محمد باقر اپنے بابا کا پرسا لینے کے لیے آ گئے ہیں. عزادارو قید سے رہائی ملی، امام مدینے آ گئے. شہادت ہے نا، 2 جملے شہادت کے پڑھنے ہیں. آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں. بڑی مصیبتیں ڈھائی ہیں امام کے اوپر. امام حسین کی مصیبت کربلا میں آ کے ختم ہو گئی، لیکن سید سجاد کی مصیبت کربلا کے بعد شروع ہوئی اور مدینے تک مصیبت ہی مصیبت. کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی خاک کربلا پھینکتا تھا، کوئی صدقے کے کھجورے ڈالتا تھا، کوئی گرم پانی اپنی چھتوں سے ڈالتا تھا. سجاد لوہے کی ہتکڑیاں، لوہے کی بیڑیاں، جب ان لوہے کے بیڑیوں پر گرم پانی ڈالا جاتا تھا تو گرم پانی کے ساتھ ساتھ سجاد کا گوشت. جزاک اللہ خیر الجزا. عزادارو مقتل کہتا ہے 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن جنازوں پر غسل دینے والے جب غسل دے رہے تھے تو مکمل غسل دینے سے پہلے کچھ دیر ٹھہرے ہیں، اور ایسے نہیں ٹھہرے بلکہ چیخ نکل گئی ہے. بس یہ 3 سن لیجیے جنازے، 3 جنازے ایسے پوری تاریخ اسلام میں کہ غسل دینے والے جب غسل دے رہے. پہلا جنازہ ایک معصومہ کا جنازہ، جو جناب رسول خدا کی بیٹی امام حسن امام حسین کی مادر گرامی جب رات کی تاریکی میں وصیت کے مطابق علی غسل دے رہے ہیں، اور ایک مرتبہ علی غسل دیتے دیتے جب سیدہ کی پسلیوں کے قریب آئے اور جب ہاتھ اٹھایا ہے تو علی جیسا بہادر ایک چیخ مار کر رویا. کیوں روئے علی؟ جب غسل کے بعد کسی نے پوچھا مولا اس چیخ کا کیا مطلب تھا، تو علی کہتے ہیں ارے فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی مگر مجھے پتہ نہیں ہونے دیا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. پہلا جنازہ اہل بیت کے گھر کا جنازہ. دوسرا جنازہ سنیں گے عزادارو؟ یہ تو مدینے کی بات کر رہا تھا میں، جہاں پہلے جنازے کی کیفیت یہ. آئیے دوسرا جنازہ ہے زندان شام، ایک 4 برس کی بچی کا جنازہ. صاحبان اولاد، صاحبان عزا، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے.
4 برس کا سن ہے اس جنازے کے صاحبان جنازہ کا کہ جس کے کانوں سے خون جاری ہے، گلے گالوں پر خون، تماچوں کے نشان، گلے پر رسی کا نشان۔ اور جب غسالہ غسل دینے کے لیے آئی تو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ آواز دی، اے سید سجاد یہ بتائیے کہ اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ سجاد نے کہا نہیں نہیں، میری بہن کو کوئی بیماری نہیں، لیکن بتاؤ یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ غسالہ نے کہا جب میں غسل دے رہی تھی تو جیسے جیسے جہاں جہاں پانی جا رہا تھا گوشت کے ٹکڑے سکینہ کے جنازے سے چھٹ رہے تھے۔ کفن نہیں دیا گیا سکینہ کو، اسی کرتے میں دفن کر دیا گیا سکینہ کو۔ 2 جنازے، آخری جنازہ عبادت تمام کر رہا ہوں عزادارو، بڑا گریہ کیا آپ نے، بڑا روئے ہیں آپ جناب سجاد کے مصائب پر۔ آئیے عبادت تمام کر رہا ہوں، امام سجاد کو زہر دے دیا گیا، اور زہر دینے کے بعد اب امام زہر کی حالت میں بھی امام کا رنگ تغیر ہو گیا، چہرے پر زردی آ گئی ہے، موت کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں چہرے سے۔ امام محمد باقر سرانے ہیں، کہہ رہے ہیں بابا کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، لیکن سجاد کہہ رہے ہیں اے میرے جد حسین آپ پر میرا سلام ہو، جتنی بڑی مصیبت آپ پر گزری یہ میری مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ایسے عالم میں بھی سجاد اپنے بابا کی شہادت کو یاد کر رہے تھے۔ عزادارو لیجئے ایک مرتبہ زہر کا اثر اور بڑا، سجاد نے اس دنیا کو خیر بات کہا، شہادت امام ہو گئی۔ امام باقر آگے بڑھے، بابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ایک کلمہ پڑھا جسے کلمہ استرجا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بابا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ عزادارو لیجئے غسل کیا جانے لگا امام کو۔ جب امام محمد باقر غسل دے رہے ہیں تو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ جب پیرہن کو اتارا گیا، جب لباس کو الگ کیا گیا تو باقر امام، ہمارا باقر امام ایک مرتبہ چیخ مارتا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ چلانے کا کیا سبب؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میرے بابا کی گردن کا گوشت، میرے بابا کی ہتھیلیوں کا گوشت، میرے بابا کی پنڈلیوں کا گوشت، ہتکڑی کے سبب، بیڑیوں کے سبب، توق کے سبب ہڈی اور گوشت الگ ہو گئے تھے۔ امام کا جنازہ تیار کیا گیا، امام کی وصیت کے مطابق امام کو امام حسن کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ عزادارو ارے اس امام پر یوں بھی گریہ کیا کرو کہ ہر امام کا حرم اتنا شان و شوکت سے تعمیر ہے، ہزاروں زائرین کربلا گئے ہوئے ہیں، 40 آ رہا ہے، ارے حسین کی زیارت کے لیے ہزاروں زائرین جائیں، لیکن ہائے سید سجاد جس کی قبر پر کوئی سایہ نہیں۔ لیکن میں کہوں گا مولا آپ اتنے خوش نصیب تو ہیں، آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی پہنایا گیا، آپ کو دفن بھی کیا گیا، ذرا کربلا میں آئیے میرا حسین، نہ کوئی دفن کرنے والا نہ کوئی کفن پہنانے والا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ وسلام۔ آہستہ سے اٹھاؤ بیمار کا جنازہ، مظلوم کا جنازہ، لاچار کا جنازہ، آہستہ سے اٹھاؤ بیمار کا جنازہ۔
جنازہ مظلوم کا جنازہ لاچار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ لاچار کا جنازہ کھاتے ہیں غازی نے زخمی ہے پشت سواری ہے شہر غم میں بھی آنکھوں سے اشک جاری تصویر غم بنا ہے غم خوار کا جنازہ آہستہ سے اٹھاؤ غم خوار کا جنازہ بیمار کا جنازہ لاچار کا جنازہ بیمار کا جنازہ لاچار کا جنازہ نے ظلم ڈھائے تو پھری رہ گزر میں جس کو قدم پہ ٹوٹا کرنا ہے ہم سب میں ہے ایسا کافی لے سالار کا جنازہ آہستہ سے اٹھاؤ بیمار کا جنازہ لاچار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ لاچار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ اہل عزا تڑپ کر آنسو بہا رہے ہیں تابوت کو یہ کہہ کر تانا لگا رہے ہیں کیسے اٹھائیں انہیں سردار کا جنازہ آہستہ سے اٹھاؤ بیمار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ لاچار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ لاچار کا جنازہ ہر کو بھر گئے ہیں ہم سب کے دشمنوں لیکن نشان بھی باقی ہے بیڑیوں کے دیکھو حسین نے دلدار کا جنازہ آہستہ سے اٹھاؤ مظلوم کا جنازہ لاچار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ لاچار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ شیطانیاں تڑپ کر سر نہ پیٹتی ہیں سانسیں تو رک گئی ہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں باقی کے منتظر ہیں دیدار کا جنازہ آہستہ سے اٹھاؤ بیمار کا جنازہ لاچار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ لاچار کا جنازہ آنکھوں سے خون ٹپکا تھر گیا کلیجا باقر کے دل سے پوچھو کیسے لحد میں رکھا آخر کا متقیہ دیدار کا جنازہ آہستہ سے اٹھاؤ بیمار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ لاچار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ لاچار کا جنازہ عامر بھی رو رہا ہے اختر کی آنکھ نم ہے بیمار کربلا کا سب کے دلوں میں غم ہے نظروں میں گھومتا ہے خوددار کا جنازہ آہستہ سے اٹھاؤ بیمار کا جنازہ مظلوم کا جنازہ لاچار کا
बाबा जान ने जा, बाबा जान ने जा, मारे तमाचे मुंह पे, बालियां पेची मेरी, उड़ता हुआ खून में था। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले हैं रुखसार मेरे, या यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से तड़पाती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। अपने गम बाबा जान तू बंदे, बाबा जान तू बंदे, सबका बंदा मेरा भला। जब रसन की थी रम घुसता था हर दाम मेरा। बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, जो पे चल कर वो सफर। दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। गज में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। अपने गम बाबा जान देखना क्या, बाबा जान देखना क्या, सुन बिलवाओगे बयां। मेरे रुखसार में जालिम थी अंगूठी के निशान। बाबा जान तुम मुझे, बाबा जान तुम मुझे नहीं पहचानोगे। आँख बालों में लहू खानों से अब तक है रवा। सब हर गम में मगर कैसे किया मुझसे सुनो। तेरा 100 मील सफर कैसे किया मुझसे सुनो। अपने गम बाबा जान तुमको नहीं, बाबा जान तुमको नहीं, क्या मेरे जख्मों की खबर। आ गए आप तो बस चैन से आगे कदम। बाबा जान आज तलक, बाबा जान आज तलक ये समझ पाई नहीं। बाबा जान यतीम की आसी बदर। लोग मुझसे यही कहते हैं कि तू मांग दुआ, अब किसी को यतीम न मिले तेरी तरह। अपने गम भी सुनाओ, अपने गम भी सुनाओ।